حیدرآباد میں پیش آئے ایک دل دہلانے والے واقعے میں 10ویں جماعت کی ایک 16 سالہ لڑکی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنی ہی ماں کا قتل کر دیا۔ یہ سنسنی خیز واردات جیڈی مٹلا علاقے میں آئی پیش۔ جیڈی مٹلا کے SLB نگر سے تعلق رکھنے والی 16 سالہ لڑکی 10ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ اس کا 19 سالہ نوجوان شیوا سے انسٹاگرام پر تعارف ہوا، جو رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہو گیا۔ جب یہ بات ماں کو معلوم ہوئی تو اس نے بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے سدھرنے کا مشورہ دیا۔ ماں کی سرزنش پر ناراض ہو کر لڑکی نے اپنے عاشق شیوا اور اس کے بھائی یشونت کے ساتھ مل کر ماں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تینوں نے مل کر قتل کی واردات انجام دی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی خبروں کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کسی بھی حتمی جنگ بندی پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اگرچہ اسرائیل کی جانب سے ایرانیوں پر غیر قانونی حملے بند کیے جاتے ہیں تو ایران بھی جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ بندی پر رضامندی ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک مشرق وسطیٰ میں امن بحال کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر ایک پوسٹ میں لکھا، سب کو مبارک ہو، اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل اور جامع جنگ بندی کے لیے مکمل اتفاق رائے ہو چکا ہے، جو اب سے تقریباً 6 گھنٹے بعد نافذ العمل ہوگا۔ جب دونوں ممالک اپنی موجودہ کارروائیاں مکمل کر لیں گے، اس کے بعد جنگ کو ختم شدہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید لکھا، سرکاری طور پر اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی 12 گھنٹوں میں نافذ ہو جائے گی، یعنی اب سے 6 گھنٹے بعد پہلے 12 گھنٹے ایران ہتھیار ڈالے گا اور اگلے 12 گھنٹوں کے لیے اسرائیل ہر جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور شائستہ رہے گا۔ اگر سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے تو جیسا طے کیا گیا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے، تو میں دونوں ممالک اسرائیل اور ایران کو ان کے صبر، ہمت اور دانشمندی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ جنگ تھی جو برسوں جاری رہ سکتی تھی اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ تلنگانہ حکومت نے بلدی نظم و نسق میں اہم قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کی بلدیات میں انتظامی سطح پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس سلسلے میں ریاست بھر کے 129 میونسپل کمشنروں کے تبادلے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق تبادلے کیے گئے افراد میں بعض کو ترقی دی جائے گی، جبکہ بعض کو کارکردگی تسلی بخش نہ ہونے پر ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں میونسپل سیکریٹری ڈاکٹر TK شری ہری نے باضابطہ احکامات جاری کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں 129 میونسپل کمشنروں کے تبادلے کر دیے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ احکامات فوری اثر کے ساتھ نافذ العمل ہوں گے۔ اس تبدیلی کے تحت ورنگل میونسپل کارپوریشن میں ڈپٹی کمشنر کے طور پر خدمات انجام دینے والے T راجیشور کو محبوب آباد کا میونسپل کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ سابق ہندوستانی اسپن گیند باز دلیپ دوشی لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 77 برس تھی۔ پسماندگان میں اہلیہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اپنے کرکٹ کیریئر کے بعد دوشی ہندی کمنٹیٹر کے طور پر بہت مشہور تھے۔ دوشی نے ہندوستان کے لیے 33 ٹیسٹ میچوں میں 144 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے 6 بار 5 وکٹیں لینے کا کارنامہ بھی انجام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 15 ون ڈے میچوں میں صرف 3.96 کی اکانومی کے ساتھ 22 وکٹیں حاصل کی۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا یعنی کہ BCCI اور سوراشٹرا کرکٹ ایسوسی ایشن نے دوشی کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ریاست تلنگانہ کے میڈیکل کالجز میں بنیادی سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے 25 تا 29 جون مختلف کالجز کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے تلنگانہ کے 26 میڈیکل کالجز کی بنیادی سہولتوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد حکومت نے ان میڈیکل کالجز پر اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ محکمہ صحت کے سیکریٹری کرسٹینا DME نریندر کمار نے دہلی پہنچ کر نیشنل میڈیکل کمیشن سے ملاقات کی اور میڈیکل کالجز میں بنیادی سہولتوں کے تعلق سے وضاحت پیش کی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے ریاست کے میڈیکل کالجز میں بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ میڈیکل کالجز کو درکار تمام سہولتیں فوری فراہم کریں۔ خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر مختلف میڈیکل کالجز کا معائنہ کرواتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی، جس کے بعد محکمہ صحت نے اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل مختلف کمیٹیاں تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹیاں 25 تا 29 جون ریاست کے 34 سرکاری میڈیکل کالجز کا معائنہ کریں گے اور کالجز میں بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیں گے اور 30 جون کو اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کریں گے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے گرام پنچایت انتخابات کے مسئلے پر سماعت کو مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ پنچایت راج اداروں کے انتخابات کے انعقاد کی حکومت کو ہدایت دینے کی اپیل کرتے ہوئے 6 درخواستیں داخل کی گئی۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن، حکومت اور درخواست گزاروں کے وکلاء کی سماعت کی اور فیصلے کو محفوظ کر دیا۔ سرکاری وکیل نے پنچایت راج اداروں کے انتخابات کے لیے 1 ماہ کی مہلت مانگی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 60 دن کی مہلت کی درخواست کی۔ عدالت نے گرام پنچایتوں کے انتخابات میں تاخیر پر ناراضگی جتائی اور حکومت سے تاخیر کی وجوہات کے بارے میں سوال کیا۔ عدالت نے جاننا چاہا کہ حکومت کب تک انتخابات منعقد کرے گی۔ عدالت نے سوال کیا کہ فروری میں حکومت نے انتخابات کے انعقاد کا تیقن دیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ حکومت کے رویے پر ہائی کورٹ نے ناراضگی جتائی ہے۔